اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہاں، اس لیے آج ایک بات کی، بس مجھے ایک بات آپ کو ربیع الاول میں منوانا ہے، مانیں گے سب انشاءاللہ؟ بولو وہ بات، بولو میں بولوں، میں نے ہاں یا نہ؟ آدھا گھنٹہ اور چلا جائے گا، چلے گا آپ کو؟ لیکن مولانا عارف صاحب میں یہ نہیں بولتا، کیونکہ یہ بولنے کے بعد ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہماری رات پھر بہت عجیب و غریب جاتی ہے، بہت عجیب و غریب جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینے میں اگر ہمارے نبی کا آنا ہے نا، آنا بیان کرنا بہت آسان ہے۔ بولو ہمارے نبی آئے، وہ میں نے بیان کیا، اور بیان کرنا بہت، لیکن ہمارے نبی کا جانا میرے پیاروں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں صرف ایک کام کے لیے آج آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں ٹائم میں نے آدھا گھنٹہ ہے نا آپ کے پاس، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اے میرے دوستوں، سچ بتاؤ، میری ماں دنیا سے چلی گئی، آج تک ماں کا کمرہ دیکھتا ہوں تو ماں یاد آتی ہے، ماں کا ایک کپڑا رکھا ہے وہ دیکھتا ہوں تو ماں یاد آتی ہے، ہمارا گھر کا کوئی محبت کرنے والا چلا جاتا ہے ہم کو یاد آتی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگاؤ کہ جب نبی پاک محمد رسول اللہ کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا، صحابہ کیسے روتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، بولو سارے صحابہ بیٹھے، اور ایک دوسرے کو روتے روتے کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو دوسرا کہتا نہ تجھ سے نہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے، تو تیسرا کہتا ارے تم دونوں کو نہیں معلوم ہے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، تو چوتھا کہتا ارے مجھ سے بہت محبت۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوتا نبی وہ تھے جو سب سے برابر محبت کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ سب سے محبت کرتے تھے۔ ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی کی وفات میں کیسے آپ کو بتاؤں، جو اٹھنی ہمارے نبی کی تھی، کون سی، جس کا نام بعضوں نے قصوہ بتایا ہے، بعضوں نے کچھ اور نام بتایا، وہ اٹھنی اتنے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی تھی باہر۔ یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں باہر اٹھنی رو رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا حیران تھا کہ مسجد میں جاؤں تو صحابہ روئے، تھوڑا باہر جاؤں تو اٹھنی بھی روئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اب پوری روایت سننا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عجیب ماحول تھا۔ میں نے، حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں سب سے روشن دن وہ تھا جب میرے نبی کے مبارک قدم مدینہ آئے تھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میرے نبی مدینہ آئے تھے نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نعت پاک پڑھ رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یعنی وہ بچیاں کہتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ نبی آ گئے، یہ نہیں کہتی تھی کہ رسول آ گئے، وہ بچیوں کو کیا معلوم کہ نبی کون رسول کون، کہتے تھے بس مدینے میں ایسا ہوا ہے کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد، اور آج کا دن بھی مجھے یاد، ایسا لگتا مدینے میں سب اندھیرا اندھیرا نظر آتا۔ حضرت انس کہتے باہر جانور رو رہے ہیں، اندر صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے میں کبھی باہر بیٹھتا کبھی اندر بیٹھتا، اور حضرت انس کہتے میں اتنا روتا کیونکہ میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے کتنے سال میں نے نبی کی خدمت کی؟ 10 سال۔ کہتے کبھی میرے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، اللہ کی قسم ایسا کوئی استاد نہیں ہوگا، ایسا کوئی محتمم نہیں ہوگا، نہ بیان کرنے والا ہوگا نہ سننے والا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اوف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس فرماتے میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا، اور ہم تو ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ، غصہ 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 غصہ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، کبھی میں باہر جاؤں کبھی اندر آؤں۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ منظر میں کیسے بھولوں گا کہ جب حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر کو کسی نے خبر دی باہر کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں یہی منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں مجھے یقین نہیں، سارے صحابہ کو یقین کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اگر
मोहब्बत करने वाले, तो बोलो कौन? आए हजरत अबू बकर आए, हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा है, आए कफन मुबारक को, मेरे दोस्तों कितना प्यारा कफन होगा ना वो, उस कफन से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई कफन नहीं होगा। हजरत अबू बकर ने वो कफन मुबारक को हटाया, अब मालूम नहीं हमारे नबी को कभी पेशानी को चूमे, कभी नबी के गालों को चूमे, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूमे, और सारे सहाबा रो रहे, हजरत अबू बकर रो रहे, और हजरत अबू बकर ने पहला जुमला फरमाया, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता। हजरत अबू बकर ने पहला जुमला फरमाया, ओ मेरे नबी, आपकी जब आंखें खुली थी ना, उस वक्त भी आपके चेहरे पर नूर था, आज आंखें बंद हो गई फिर भी चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। फिर हजरत अबू बकर रोए, 4 जुमले बोले हजरत अबू बकर। कितने जुमले बोले? 4। दूसरा जुमला जो हजरत अबू बकर ने अपने माथे को हमारे नबी के माथे के साथ मिलाया, वो क्या 2 मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह की कसम मोहब्बत करने वाले ऐसे होते। हजरत अबू बकर ने फरमाया, लौला अन्ना मौतका काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हजरत अबू बकर ने फरमाया, चूमते हुए, पेशानी चूमते हुए, मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, वरना अबू बकर अपनी जान दे देता, मगर आपको जाने नहीं देता। आपकी जगह पर 1000 अबू बकर कुर्बान हो जाते, मगर आपको जाने नहीं देता। और तीसरी बात क्या, हजरत अबू बकर ने ऐसे गालों को चूमा, कितनी देर चूमा, और फरमाया, लौला अन्नका नगैतना लिल बुका लानफदना अलैका माशून। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नबी आपने चिल्लाने से, कपड़ा फाड़ने से, चीखने से मना किया, अगर मना न किया होता, हजरत अबू बकर फरमाते आज ये आंसू खत्म होते और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते। और मेरे प्यारों, चौथी बात जो हजरत अबू बकर ने कही, आप लोग भी आमीन कह दो, मैं भी आमीन कह दूं। हजरत अबू बकर बहुत रोए, क्योंकि मालूम था कि अब हमारे नबी की जुदाई होने वाली है, अब मुझे यहाँ से उठना है। हजरत अबू बकर ने आखिरी जुमला सारे सहाबा को देखा, सारे सहाबा रोते थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिका वलनकुम मिन बालिक। ओ हजरत अबू बकर ने ऐसा जुमला कहा, सारे सहाबा चीखे मार के रोने लगे। फरमाया, हजरत अबू बकर ने फरमाया, पेशानी को चूमा, अब मेरे नबी क़यामत में हमको भूल मत जाना। आमीन बोलो। अल्लाह हम अहमदाबाद वालों को भी ये दौलत नसीब फरमाए, सबको नसीब फरमाए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, नबी हमको भूल मत जाना। जैसे दुनिया में आपने उम्मती 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 कहा, बेशक आपके उम्मती अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, लेकिन हम भी बाद वाले उम्मती है। हम भी कहेंगे कि हमारे नबी हमको भूल मत जाना। बस इतना हम हज़रत अबू बकर ने फरमाया। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, जो बात मुझे आपको कहना, क्या फरमाया। हज़रत अबू बकर खड़े हुए और कहा, ऐ ना बिलाल, बिलाल कहाँ है भाई, बिलाल क्या कहा है, कदहाना वक्त ज़ोहरी, ज़ोहर का वक्त हो गया भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, उसके बाद पहली नमाज कौन सी, ज़ोहर की नमाज। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कदहाना वक्त ज़ोहरी, ज़ोहर का वक्त हो गया, ऐ ना बिलाल, बिलाल कहाँ है। अब कोई जवाब ही ना दे, बिलाल कौन, बिलाल मजमे में नजर नहीं आवे। हज़रत अनस आए, कहा यहाँ बैठे थे, हमने मशवरा करके बाहर भेज दिया। कहाँ बैठे थे बिलाल, जनाजे के पास ही बैठे थे, कहाँ जाते बिलाल, लेकिन हमने मशवरा करके बाहर भेज दिया। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, बाहर क्यों भेज दिया। कहा बार बार बेहोश हो जाते, बार बार बेहोश हो जाते, उनसे देखा नहीं जाता, हमने बाहर भेज दिया। हज़रत अबू बकर चलते चलते सारे सहाबा के मजमे को हज़रत अबू बकर ने पार किया। और हज़रत अबू बकर बाहर गए तो हज़रत बिलाल ऐसे बैठे, देखो ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, और जैसे कोई छोटा बच्चा बिल बिलाता ऐसे बिल बिला रहे थे। हज़रत अबू बकर गए और यूँ कंधे पर हाथ रखा, यूँ कंधे पर हाथ रखा, और हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए बिलाल, ओ बिलाल, और बिलाल यूँ कंधे पर हाथ रखा। हज़रत बिलाल ने यूँ देखा, पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। हज़रत अबू बकर को देखा, हज़रत बिलाल फिर खड़े हो गए, और फिर हज़रत अनस कहते, मैंने रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। ऐसे दोनों गले लग के रोए रोए रोए, और रोते रोते हज़रत बिलाल ने फरमाया, अबू बकर मुझे मक्का में बहुत मारा, मुझे मक्का में लोगों ने बहुत मारा, तपती हुई जमीन पर खींचा, अजय मेरे सीने पे चक्की का पाट रखा। हज़रत बिलाल कहते, मुझे मक्के में बच्चों ने गालियां दी, पत्थर मारे, लेकिन वो गम नहीं हुआ
ہوا جو آج غم ہوا. یہ کہہ کر حضرت بلال نے زور سے حضرت ابو بکر کو گلے لگایا. کہا ابو بکر, آج بلال کہتا ہے الآن صرت یتیما, آج میں یتیم ہو گیا. حضرت بلال کہتے ہیں آج کا دن ہے, میں یتیم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگا کر کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے, پوری امت یتیم ہو چکی ہے. آج میں اور آپ سب یتیم ہو گئے میرے پیاروں, سب یتیم ہو گئے. وہ نبی ہم سے بہت دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے کہ 2 سال سے کوئی مدینہ نہیں گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دے دو, اذان دے دو. دونوں روئے جا رہے اور کہہ رہے اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا کیسے اذان دوں؟ ابو بکر آپ بتاؤ میں کیسے اذان دوں؟ حضرت بلال نے کہا جیسے روز دیتے ہو ویسے دے دو. حضرت بلال نے کہا نہیں, کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا, جب بھی میں نے اذان دی اور یہ جملے پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حضرت بلال فرماتے جب بھی میں یہ جملے پر پہنچا یا تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا یا نبی کا حجرہ دیکھا, یا چہرہ دیکھا یا کمرہ دیکھا. آج میں یہ جملہ کہوں گا اور نبی کا جنازہ دیکھوں گا. اور کیا بلال یہ جملہ کہہ کے نبی کا جنازہ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بلال اذان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. حضرت بلال منع کرے نا, اذان کی بات نہ کرو, میرے سے اذان دینے کی طاقت ہی نہیں ہے, میں نبی کے جنازے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں وہ بلال ہوں, میں وہ بلال ہوں کہ جب مجھے مارا گیا تھا. ہاں سنو, ہاں حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر تمہیں بھی تو معلوم ہے جب مجھے مارا گیا تھا اور تم نے مجھے خریدا تھا, تم نے مجھے آزاد کیا تھا اور آپ نے مجھے پانی پینے کو کہا تھا, میں پیاسا تھا, میرا پورا بدن خون سے تربتر تھا, آپ نے پانی پینے کو کہا تھا. ابو بکر یاد کرو, میں نے آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا, میں نے کہا تھا ایک بار محمد کا چہرہ بتا دو, ایمان لاؤں گا ان کے ہاتھ پر اور پانی بھی پیوں گا ان کے ہاتھوں سے. آج وہ جن کے ہاتھوں سے میں نے پانی پیا تھا, اپنی ایک نئی جان میں نے لی تھی, وہ نبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میں اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا دیکھو اگر آج اذان نہیں دو گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ جو نبی آرام کر رہے ہیں نا, یہ تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی, تمہیں بھی یہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی. بس جیسے حضرت ابو بکر نے یہ کہا, حضرت بلال نے کہا اچھا یہ ناراض ہو جائیں گے, یہ ناراض ہو جائیں گے, ارے انہی کی محبت میں تو اذان دیتا تھا. بس حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں بولے, ایک آواز آئی اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ آواز آئی اور سارے صحابہ نے رونا شروع کیا. اذان مکمل ہوئی, تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر نے 4 رکعت ظہر کی پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال یہ نبی تم سے بھی راضی ہو گئے, ہم سب سے راضی ہو گئے. ہر نمازی سے نبی راضی ہو گئے اور ہر بے نمازی سے نبی ناراض ہو گئے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں. یہ بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. قیامت میں وہ بلال اگر ہم کو مل گئے, میرے پیاروں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر بلال نے ہم کو کہا کہ میرا ایمان کیسا تھا, تیرا ایمان کیا ہے, اللہ کی قسم ہم بے ایمان نظر آئیں گے. بلال کے سامنے ہم بے ایمان نظر آئیں گے. وہ اللہ اپنے فضلوں سے ایمان کی حفاظت فرمائے, ورنہ بلال کے ایمان کا کون مقابلہ کر سکتا. حضرت بلال میرے دوستو یہ وہ صحابہ تھے, اور آج ہم میں جو داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے, نبی کے چہرے کو رکھنے کو ہم کو شرم آتی. ہم مسلمان ہیں, نہیں بولو نا, ہم مسلمان ہیں جو نبی کے, کیونکہ داڑھی نہیں رکھنا ایک الگ بات ہے, گناہ ہے. دیکھو آج مسئلہ سمجھنا برابر, بعض جا کے ادھر ادھر مت کرنا. داڑھی نہیں رکھنا بے شک بولو گناہ ہے, داڑھی کاٹنا حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا, سوال ہے کیوں نہیں رکھتا. برابر سمجھنا, سوال یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھا کہ نہیں رکھا. بھائی رکھا ثواب ہے, واجب ہے, سنت ہے, جو بھی علماء بولے, اور نہ رکھا تو حرام ہے, مکروہ ہے, جو بھی علماء بولے. سوال میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا, کیوں نہیں رکھتا. تو
अक्सर का जवाब 90% जवाब मिलेगा कि रखूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे दिखूँगा, मेरा चेहरा कैसा दिखेगा। इसका मतलब है कि नबी के चेहरे से नफरत, और नफरत करने वाले का ईमान ख़त्म हो जाता है। सवाल समझना, बराबर समझना। बाहर जाकर ये मत कहना जो दाढ़ी न रखे मौलाना ने कहा ईमान से निकल गया। नहीं, दाढ़ी क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि गैरों का चेहरा अच्छा लगता है। और मोहम्मद का चेहरे पर कोई दाग था? मोहम्मद के चेहरे पर कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई धब्बा था? क्यों नबी के चेहरे से क्यों नफरत हो गई? और आज हमको नबी से नफरत हो गई तो नबी भी तो हमसे दूर हो गए ना। बोलो ना, दूर हो गए ना। इसलिए मेरे प्यारों, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा आज दिलो जान से अहमदाबाद वाले रबीउल अव्वल महीना है, और रबीउल अव्वल का पैगाम कुछ होवे ना होवे, एक पैगाम ज़रूर है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले इंशाअल्लाह। नहीं बोलो इंशाअल्लाह, फिर बोलो इंशाअल्लाह, बोलो 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 कल की फजर इंशाअल्लाह, बोलो मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा। आवाज़ से बोलो भाई, हमारी नमाज कज़ा, पक्का इरादा, हमारी नमाज कज़ा, मुस्तफ़ा का दामन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह